جب ہم صحت مند زندگی کی بات کرتے ہیں تو خوراک کی بات کرتے ہیں، اور خوراک میں سبزیاں اور پھل جو ہیں یہ لازمی حصہ ہیں۔ ان کے بغیر جو صحت مند زندگی کا تصور ہے بہت کم رہ جاتا ہے۔ اور جناب، جب ہم سبزیوں اور پھلوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم سوچتے ہیں کہ آرگینک طریقے سے حاصل کی گئی سبزیاں اور پھل کس حد تک صحت کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جی ہمارا سیگمنٹ ہے کچن گارڈننگ، اور ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت تشریف لا چکے ہیں ماہر زراعت رانا ریاض صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو خوش آمدید کہیں گے آج کے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ اور تشریف آوری ہوئی آپ کی، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ سر یہ بتائیے گا کہ کچن گارڈننگ کی جب بات کی جاتی ہے عمومی طور پہ عوامی سطح پر اپنے تئیں لوگ کچن گارڈننگ کا شعبہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یعنی اپنے گھروں کے لانز میں، بیک یارڈز میں کچن گارڈننگ شروع کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے لیے کچھ جاننا ضروری نہیں ہے، بیلچہ اٹھائیں اور بیج اٹھائیں اور شروع ہو جائیں اگر تھوڑا سا رقبہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کچن گارڈننگ ہے کیا دراصل؟ کچن گارڈننگ کا اگر ہم مطلب دیکھیں، یعنی کچن کے قریب ترین گارڈننگ اور فریش تازہ سبزیاں، صحیح، اور جب ضرورت ہو اس وقت تازہ سبزی لے کے آپ استعمال کر سکیں۔ یہ بات جو ہے کہ گھر میں اگر ایسے ہی شروع کر لیتے ہیں تو اتنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن یہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کو یہ بھی ہم کہیں گے کہ جو شوق رکھنے والے حضرات ہیں وہ بڑے آرام سے اور بڑی آسانی سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کی سبزی جو بھی بازار سے ہم لیتے ہیں وہ ہم اپنے گھر میں سیزن کے مطابق اگا سکتے ہیں۔ اچھا، آؤٹ آف سیزن بھی ہوتی ہیں جن کو ٹنل فارمنگ کہتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کچن گارڈننگ کے میں جیسے اب گرمیوں کی سبزیوں کی جو لوگوں نے لگانی تھی وہ لگا چکے ہیں، یا جو لیٹ ہیں وہ کچھ ابھی بھی لگا رہے ہیں، لیکن ان میں سے جو ضروری ہے وہ مقصد، جیسے آپ نے آرگینک کی بات کی، اس میں دو باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اس کو کھاد استعمال نہ کریں اور پیسٹی سائڈ کا استعمال نہ کریں جی، اور آج کے دور میں یہ ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ہے۔ صحیح، اس کے لیے لک آفٹر زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ اپنی جو آپ نے کچن گارڈن بنایا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو روزانہ کی بنیاد پہ خود سے اس کا معائنہ کریں۔ ان کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بیماریوں کی یا کیڑوں کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، صحیح، نظر پہلے سے آ جاتی ہیں کہ یہ حملہ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، تو بہت شروع میں اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بغیر دوائی کے ہاتھوں سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ایسے پودے ہیں جن کو اگر کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہے تو ان کو آپ نکال کے زمین میں دبا دیں۔ اچھا رن صاحب، یہ فرمائیے گا دیہات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں زرعی رقبہ کافی حد تک ہوتا ہے تو آسانی سے گارڈننگ ہو سکتی ہے۔ شہروں میں گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور گیراج ہوتے ہیں، پورچ ہوتے ہیں، اور اس میں کچن گارڈننگ کے لیے ایک رقبہ مختص کرنا بہت مشکل ہے، جیسے 3 مرلے کا گھر ہے، 5 مرلے کا گھر ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ ایک آئیڈیل جو کچن گارڈننگ کا مرحلہ ہے اس کے لیے کم از کم کتنا رقبہ ہونا چاہیے؟ آپ 2 مرلے پہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 مرلے پہ بھی کر سکتے ہیں، 1 مرلے پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس زمین نہ بھی ہو تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آسانی سے؟ یہ ہمیں بازار سے مل جاتے ہیں بڑے گملے، جن کو ہم پلانٹر بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو ہم اپنی ضرورت کے مطابق اور سیزن اور موسم کے مطابق سایہ دار جگہ پہ یا دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ جیسے سردیوں کی سبزیاں ہیں وہ ساری کی ساری دھوپ میں ہیں، گرمیوں والی ہیں ان کو بعض دفعہ 2-3 گھنٹے کے لیے دھوپ زیادہ نہیں ضرورت پڑے گی، کیونکہ شدید ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے وہ ان کے پتے نازک ہوتے ہیں، نازک سبزیاں ہیں، چھوٹے پودے ہیں، ان پہ اثر آتا ہے۔ لیکن پھر ان کے اوپر گرین شیلڈ بازار سے ملتی ہے ایک، عام طور پہ وہ لگائی جا سکتی ہے، کچھ فاصلے پہ لگا دیں، 2-3 گھنٹے کے لیے وہ لگائیں۔ صبح کی جو روشنی ہے، سورج کی دھوپ ہے، وہ ہر فصل اور پودے کے لیے اور انسان کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور شام کی دھوپ بھی اسی طرح سے ہے۔ تو اگر ہم زمین میں لگائیں تو اس کے لیے البتہ یہ ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو پلاٹ تیار کرنا پڑے گا۔ وہ عام پلاٹ پہ، عام زمین پہ اگر لگائیں گے سبزی لگ جائے گی، لیکن اس کی وہ کوالٹی، وہ معیار ہم نہیں لے سکیں گے جو ہم لینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے جو پتوں کی کھاد اور ریتلی مٹی جس کو بھال بولتے ہیں، جی، وہ پہلے ڈالی جائے
اگر تو کوئی مکان بنانے سے پہلے سے پلان کر لیتا ہے کہ میں نے اس ایریے میں کچن گارڈننگ کرنی ہے، تو وہ اس جگہ کی ارتھ فلنگ کرائے ہی کھالے کی بل سے، یعنی آغاز سے ہی یہ پلان کر لیا جائے تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ مٹی بڑی پودوں کے لیے بڑی زرخیز ہوتی ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے کنسٹرکشن کے دوران بہت سارا ملبہ وہیں نیچے دبا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ سارا کا فرش بن گیا، جگہ لگ مٹی بڑی زرخیز ہوتی ہے، وہ ذرا نم ہو تو بارشیں بھی ہوتی ہیں، جیسے ابھی ساون پنجاب میں آتا ہے، کافی تیز بارشیں ہوتی ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں ٹیمپریچر 40 سے 50 تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو رانا صاحب یہ فرمائیے گا، جیسے ابھی موسم آئے گا اپریل مئی جون جولائی، گرم موسم ہے، تو اس موسم میں ہم کچن گارڈننگ کے حوالے سے کون سی ایسی سبزیاں ہیں جو غذائیت سے بھی بھرپور ہوں، جنہیں آسانی سے اگایا جا سکتا ہو اور جو محفوظ رہ سکیں اس موسم میں اور پھر بارشوں میں بھی؟ میں نے عرض کیا کہ ہر سبزی آپ محفوظ کر سکتے ہیں تھوڑا سی مینجمنٹ کر کے. محنت بھی بہت زیادہ نہیں، اچھا تھوڑی سی، لیکن اگر شوق ہو تو وہ محنت نہیں لگتی، اور پھر جب اس کا پھل مل جائے تو پھر آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے محنت کی، ہمیں اس کا پھل ملا. صحیح. تو یہ ساری ہر قسم کی سبزیاں گرمیوں والی لگا سکتے ہیں ہم، زمین میں سب قسم کی لگا سکتے ہیں. پلانٹر میں تھوڑی مخصوص ہوتی ہیں کیونکہ لمبی جو جڑیں ہیں جن کی، ان کے لیے پلانٹر مخصوص ہو جاتے ہیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں مولی گاجر وغیرہ، یا زمین کے اندر جو سبزی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے. اور جو زمین کے اوپر جن کا پھل لگتا ہے وہ خاص طور پہ کچھ ایسی سبزیاں ہوتی ہیں بیلدار ہوتی ہیں، ان کے لیے کوشش یہ کریں کہ اگر تھوڑی جگہ بھی ہو تو رسی وغیرہ باندھ کے اس کو اوپر کی طرف لے جائیں زیادہ. صحیح. اور کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کی ایک بڑی موٹی شاخ جو ہے وہ رکھ لی جائے اور باقی کاٹ دی جائیں. صحیح. کیونکہ پھر پودے کی ساری خوراک جو لگے گی وہ اس کے پھل کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے. ورنہ اس کے بڑھوتری کی طرف، یعنی اس کو ویجیٹیٹیو گروتھ ہم کہتے ہیں، پودا بڑا تو ہو جائے گا بہت لیکن اس پہ پھل کم آئے گا. صحیح. رانا صاحب، مارکیٹ سے ایک سبزی ہم خریدتے ہیں اور اسے پکا کے کھاتے ہیں، اس کے بعد اپنے گارڈن سے ایک سبزی لاتے ہیں کچن میں اور اسے پکاتے ہیں. سبزی تو دونوں ایک جیسی ہوتی ہیں، فرق کیا دیکھتے ہیں صحت کے حوالے سے دونوں میں؟ بہت فرق ہے. اچھا. کیونکہ بازار سے خریدی گئی کوئی پھل، کوئی سبزی جتنی مرضی آپ کو گارنٹی کر دے وہ بغیر پیسٹی سائیڈ کے نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر وہ آرگینک کہیں تو آرگینک تو ہو ہی نہیں سکتی. آرگینک مینز کہ اس میں کھاد کا استعمال بھی نہیں کیا گیا، کسی قسم کا کیمیکل استعمال نہیں ہے. اس لیے اس کو خرید کے اگر ہم وہی عام طور پہ تو ہمیں وہیں سے لانی پڑتی ہیں، استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کو اپنے گھر پہ لائیں، اس کو کچھ دیر کے لیے پانی میں ڈپ کر دیں. ٹھیک ہے. 15-20 منٹ کے لیے 2-3 دفعہ پانی کو گرائیں، صاف کریں، اس کا کافی حد تک اثر ختم ہو جائے گا. اور اگر ممکن ہو تو یہ سفید سرکہ جو ملتا ہے، یہ پانی کی بالٹی میں 1 چمچ 2 چمچ ڈالیں، اس میں وہ پھل یا سبزی رکھ دیں اور 15-20 منٹ تک اس میں پڑا رہنے دیں. ٹھیک ہے. وہ جو زہر استعمال کی گئی ہے وہ اس کا کافی حد تک اثر ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. عام طور پہ کسانوں کو ہم کہتے رہتے ہیں اپنے پروگرامز میں مختلف کہ تھوڑی دیر تک اثر کرنے والی جو زہر ہے صرف سبزیوں پہ وہ استعمال کریں. صحیح. اس کا اثر رہتا ہے 24 گھنٹے 36 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے. اور اس دوران ہم سبزی کو توڑ کے منڈی میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. کاٹ کے یا توڑ کے. تو اگر زیادہ دیر تک اثر رکھنے والی زہر کا استعمال اس پہ کیا گیا ہے لا علمی کی وجہ سے یا تھوڑا لالچ کی وجہ سے کہ وہ زیادہ افیکٹو ہے، جلدی کیڑے کو ختم کر دے گی، بیماری کا کنٹرول جلدی کر دے گی، تو وہ ہمارے ہی بہن بھائی خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں. رانا صاحب، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ زہر کا جو استعمال ہے وہ سبزیوں پہ ہوتا ہے، تو عمومی طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے کون سی ایسی بیماریاں ہیں اگر آپ مارکیٹ سے سبزی لے کر آتے ہیں اور اس پر زہر موجود ہے جو ہمیں دکھائی تو نہیں دے رہا؟ اور ایک جنرل پرسیپشن یہ بھی ہے کہ جو چیز پک جاتی ہے وہ جراثیم سے پاک ہو جاتی ہے. کیا بتائیے گا کہ کیا ایسا بھی ہے کہ وہ سبزی آئی ہے اور وہ پک گئی ہے اور اب اس کے جراثیم مر گئے ہیں ابل کے؟ ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. اچھا. نارملی یہی لوگوں کی لوگ کہتے ہیں ایسا، لیکن نہیں ہے. اثر زہر کا رہتا ہے. کچھ زہریں تو ایسی ہیں جن کا اثر سالوں رہتا ہے. صحیح. اور وہ دنیا میں بین ہیں، ہمارے جیسے غریب ملکوں میں وہ بین نہیں ہیں، لوگ استعمال کر لیتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے دھو کے صاف کر کے استعمال کریں. اور جو آپ نے پوچھا کہ باڈی پہ اثر کیسے ہوتا ہے،
باڈی ہماری میں لیور جو ہوتا ہے وہ ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، ہماری ہر قسم کی باڈی کی جو زہر اس میں چلی جاتی ہے وہ اس کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مسلسل ایسی چیزیں کھاتے جائیں گے تو پھر صاف ظاہر ہے ایک وقت آئے گا کہ اس سے کام نہیں ہوگا، اوور برڈن ہم اسے کر دیں گے تو لیور افیکٹ ہوگا. اچھا، لیور افیکٹ ہوگا، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب آپ بیماریوں کا شکار ہوں گے تو پھر ڈاکٹر پرہیز بھی بتا دیتے ہیں، پھر سبزی کیا کچھ بھی نہیں کھا سکتے، تو احتیاط ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، جو مارکیٹ سے سبزی آتی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ 2 دن پہلے اسے لایا جاتا ہے، پھر وہ مارکیٹ میں پڑی رہتی ہے، پھر گھر میں لائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ فریج میں رکھ دیتے ہیں لا کے سبزی. یہ بتائیے کہ جو کچن گارڈننگ سے سبزی حاصل ہوتی ہے وہ کتنے دن تک اپنی غذائیت برقرار رکھتی ہے، اور جو مارکیٹ سے سبزی لائی جاتی ہے وہ کتنے دن تک کارآمد رہتی ہے؟ جو تو آپ تازہ سبزی اور پھل کھائیں، حتیٰ کہ انڈوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ تازہ انڈے کھائیں، گوشت بھی تازہ کھائیں، کیونکہ جو فروزن یا فریج میں رکھی گئی چیز ہے اس میں وہ ایک تو غذائیت کی کمی تو ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ اس میں کچھ بیکٹیریا ایسا پیدا ہو جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے ہارمفل ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں. اس لیے بازار سے خریدیں تو استعمال کر لیں فوراً. گھر میں اگر کچن گارڈن ہے تو جس وقت ضرورت ہے اسی وقت توڑیں، تازہ استعمال کریں. اس کا مزہ، ٹیسٹ، ذائقہ مختلف ہوگا بازار والی سے یقیناً، کیونکہ میں نے یہ کر کے دیکھا ہے. آپ گاجر، مولی، شلجم، چقندر، یہ ساری چیزیں آپ گھر میں اگر آپ اگاتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ان کا ذائقہ آپ کو تھوڑا مختلف لگے گا. اور اگر آپ نے کوشش کر کے اس پہ تھوڑی سی محنت کر کے اس کو آرگینک رکھ لیا ہے تو وہ تو کیا ہی بات ہے، وہ تو ٹونک ہے آپ کے لیے. واہ. اچھا روحان صاحب، آج کل جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو لوگ ہر چیز میں اب بھاؤ تاؤ کرتے ہیں کہ اس چیز میں کتنی بچت ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں، اس میں بچت کم ہے تو میں نہیں کرتا. یہ بتائیے گا کہ مارکیٹ سے جو ہم سبزی لاتے ہیں اور پھر کچن گارڈننگ ایک شوق بھی ہے اور ایک عادت بھی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سستا شوق ہے جو بیج ہیں، پھر وہ پنجابی جو کہتے ہیں گوڈی کرنا، محنت تو ہے، کیا یہ مہنگا شوق ہے کہ سستا شوق ہے اگر کچن گارڈننگ کی جانب ہم جاتے ہیں؟ یہ بالکل بھی مہنگا نہیں ہے، بالکل بھی مہنگا نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کو تھوڑے سے دھنیے کی ضرورت ہے، آپ اتنا تازہ توڑ لیں گے، باقی آپ کے پاس پڑا رہے گا. اگر آپ خرید کے لائیں گے تو وہ اتنا کم تو نہیں لائیں گے، کچھ ضائع بھی ہوگی چیز. وہ دوسری پڑی ہوئی وہ کل پرسوں 2 دن بعد 3 دن بعد فریج میں رکھ لیں. اس کو رکھنے کے بھی مختلف طریقے ہیں، کیسے اس کو سنبھالا جا سکتا ہے 2 دنوں میں، 3 دنوں میں. اس طرح پھلوں کا ہے، پھلوں کو آپ اس کی شیلف لائف بڑھا سکتے ہیں. جیسے سٹرس ہے، اس کا ہم نے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں تو 100 دن تک اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. مینگو کو 50-60 دنوں تک محفوظ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اگر ہم کہیں کہ اس کی غذائیت میں فرق نہیں پڑا تو وہ پڑا ہے، اس کی کوالٹی میں فرق نہیں پڑا تو ڈیفینیٹلی پڑا ہے، فرق پڑتا ہے. تازہ سبزی، تازہ پھل اور سیزن کا پھل اور سیزن کی سبزی، ہم لوگوں میں کچھ تھوڑا یہ ایک ہے بڑھا چڑھا کے بتانے کے لیے کہ ہم نے گرمیوں میں سردیوں کی سبزیاں کھا لی، سردیوں میں گرمیوں کی کھا لی. یہ بھی ایک فخر ہے، فخر کی بات سمجھتے ہیں. یہ قدرت کا نظام ہے، وہ اس آب و ہوا میں اس علاقے کے لحاظ سے اس وقت وہ سبزی انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. اور تازہ اور پکی ہوئی، یعنی کہ زیادہ پکی ہوئی سبزی یا پھل بالکل نہ ہو، جس کو اوور رائپڈ کہتے ہیں، وہ پھر اپنی طاقت اور اپنی غذائیت تھوڑی کم کر چکا ہوتا ہے. جی. تازہ جو ہو اور بالکل پکنے والا ہو تو سب سے اچھا ہے، پک گیا ہو تو بہت ہی اچھا ہے. جی رانا ریاض صاحب، دل تو چاہ رہا ہے کہ اس گفتگو کو مزید طویل کیا جائے اور مزید آپ سے سوالات کیے جائیں کچن گارڈننگ کے حوالے سے، سبزیوں کے حوالے سے، لیکن کچھ گفتگو ادھوری رکھتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں بھی آئیں گے. پھر اس طرح آپ ساری گفتگو آج کر لیں گے تو نیکسٹ آپ کہیں گے کہ آج میرے پاس وقت نہیں ہے. تو بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. جی کچن گارڈننگ کے حوالے سے جی رانا ریاض صاحب ماہر زراعت ہمارے پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے کچن گارڈننگ کے حوالے سے بڑے مفید جو ہمارے لسنرز کو مشورے پہنچائے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کچن گارڈننگ جو ہے یہ کوئی مہنگا شوق نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات اس کے ساتھ جو جڑی ہے کہ یہ صحت مند شوق ہے. غذائیت کے حوالے سے بھی کہ اگر آپ کچن گارڈننگ کی ہابی کو اپناتے ہیں اپنے گھر میں، مختصر سا رقبہ چاہیے اور غذائیت بھی آپ کو ملتی ہے اور سستی سبزیاں بھی ملتی ہیں. تو جناب آج کا پروگرام ینگ بیٹس اسی انٹرویو کے ساتھ اختتام کی جانب
رواں دواں ہیں، پروگرام کے آخری لمحات ہیں، اور یہ وہ لمحات ہیں جب میں نے آپ سے اجازت لینی ہے کہ آج کا پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے۔ ینگ بیٹس FM صحت زندگی سے یہ پروگرام آپ نے سنا۔